تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور اللہ قبول کرتا ہے. ان میں سب سے پہلے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا. ایک حدیث میں آتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں. اس کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے. دوسرا ودعوت المسافر، جو مسافر ہے اس کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. اور تیسرا دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں. تو اس وجہ سے کر کے ہر وقت والدین کو اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. تو والد کی دعا اولاد کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو قبول فرما لیتا ہے. پھر واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ 4 افراد کی دعائیں مقبول ہیں: عدل کرنے والا حکمران، اور وہ شخص جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے. آپ نے میرے سامنے کہا جی دعا کریں، فرض کریں، تو اس میں ریاکاری کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ میں خوش کرنے کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا میں آپ کو کہوں آپ میرے لیے دعا کریں، تو وہ اس میں ایک ریاکاری اور دکھلاوا بھی آ سکتا ہے. فرمایا جس دعا کو اللہ جلدی قبول کرتا ہے وہ غیب کے حق میں دعا ہے، کہ کرنے والا دعا کر رہا ہے اور جس کے لیے کر رہا ہے وہ اپنی جان پر ہے، وہ اپنے کام پر ہے اور یہ دعا کر رہا ہے، تو اس کے خلوص کی وجہ سے اللہ اس دعا کو جلدی قبول فرما لیتا ہے. اور پھر مظلوم کی دعا، اور پھر والد کی اولاد کے لیے دعا. اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے روایت کیا، انہوں نے روایت کیا کہ دعاء المحسن الیہ للمحسن لا یرد، جس پر احسان کیا گیا ہے اس کی دعا احسان کرنے والے کے حق میں. جب آپ پاکستان میں جائیں تو آپ کسی بیوہ کی مدد کریں، آپ کسی یتیم کی مدد کریں، آپ کسی غریب رشتہ دار کی مدد کریں، تو پھر اسے کہیں میرے لیے دعا کر. یہ نہیں کہ نہیں رہنے دو، نہیں، اسے کہیں میرے لیے دعا کر. تو یہاں کہا گیا کہ جو احسان کرتا ہے اس کے حق میں جس پر احسان کیا گیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو کوئی شخص دعا سے مستغنی نہیں ہے، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، پیر ہو، متقی ہو، ولی ہو، یہ نہیں کہہ سکتا مجھے دعا کی ضرورت نہیں. جب نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، حضور ان کو الوداع کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور جب رخصت کرتے وقت حضور ارشاد فرماتے ہیں عمر اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی محمد کو نہ بھولو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بھی چھوٹے کو کہہ سکتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرنا. اور جب حضور دعا سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں کر رہے تو ہم میں کون شخص ہے جو کہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر شخص کو دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا انسان کا مقدر، اس کی لک اس کو چینج کر دیتی ہے. یہ صرف نوٹ کے اوپر گڈ لک لکھنے سے گڈ لک نہیں ہو جاتی. یہ صرف جو ہے وہ یہ دنیاوی ٹوٹکوں سے گڈ لک نہیں ہوتی. دعا وہ ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ کرش ہوتا ہے، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چند ہی منٹوں کے بعد آپ وہاں پہنچتے ہیں. آپ پہلے بھی پہنچ سکتے تھے، مگر کسی دعا کا، کسی صدقے کا، کسی خیرات کی برکت ہوتی ہے، اللہ آپ کو اس حادثے سے محفوظ فرما دیتا ہے. تو اس وجہ سے کر کے خیر کے کام کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا کہ یہ جو ہے مجھے کیوں کہا ہے، یا دعا کو کہ مجھے کیا ضرورت ہے دعا کی، میں تو خود ہی کرتا رہوں گا. کئی لوگوں کی زبان سے سنا جی نہیں سانو دعاؤں کی لوڑ کوئی نہیں ہے. کیسے ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں دعاؤں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہر وقت ماں باپ سے کہیں ہمارے حق میں دعا کریں، استاد سے کہیں، اپنے شیخ پیر و مرشد سے کہیں جو ہے وہ میرے حق میں دعا کریں. کہتے ہیں کہ دعا کا اپنا رنگ نہیں ہوتا لیکن یہ رنگ لگا دیتی ہے. اپنا رنگ دعا کا نہیں ہوتا لیکن یہ رنگ لگا دیتی ہے. اس وجہ سے ہر وقت
جس کے اوپر بھی اعتماد ہے اس کو ضرور کہیں کہ میرے حق میں دعا کریں، اس کی دعا کے صدقے اللہ مشکلات کے پہاڑ بھی ٹالتا ہے اور اللہ خیر و برکت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔